ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ اولاد کے ہاتھوں بہت پریشان ہے، اولاد بڑی نافرمان ہے اور گستاخ بھی ہے، بے ادب بھی ہے، کہنا نہیں مانتی، چڑچڑے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خاص عمل اور خاص وظیفہ بتائیں۔ محترم ناظرین کرام، دیکھنا یہ ہے کہ اولاد نافرمان کیوں، اولاد کے ہاتھوں آپ پریشان کیوں ہیں۔ تو میں والدین کو سب سے پہلے، یہ سوال چھوٹا ہے، جواب بڑا ہے، اور اس سوال کی کئی جہتیں ہیں اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ اولاد، سب سے پہلے اسی سوال کو دیکھنا ہے کہ اولاد نافرمان ہے کیوں؟ کیا اس میں ہمارا کوئی رول تو نہیں ہے، کوئی اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، کوئی اس میں ہمارا عمل دخل تو نہیں ہے؟ بعض اوقات والدین کے اعمال کی وجہ سے، والدین کے قول و فعل کی وجہ سے اولاد نافرمان، گستاخ، بے ادب ہو جاتی ہے اور چڑچڑا پن ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور نافرمانی کا عنصر ان کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض جہتوں سے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو رزق حلال ان کو کھلا رہے ہیں، وہ رزق حلال بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، اس میں سود کا، رشوت کا پیسہ تو نہیں ہے، ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا پیسہ تو نہیں ہے، چوری ڈکیتی کا پیسہ تو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا کہ گھر کے اندر بدعمالیاں تو نہیں ہو رہی، نماز بے نماز تو نہیں ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت سے محروم تو نہیں ہے، والدین جھوٹ بول رہے ہوں، غلط بیانیاں کر رہے ہوں، بد زبانیاں کر رہے ہوں، تو ان کے ان رویوں کی وجہ سے بھی اولاد نافرمان، گستاخ اور بے ادب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے چیزیں آپ نے گھر کو دیکھنا ہے۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کلمے پہ عمل نہیں کرتے۔ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ نفی اثبات ہے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو کلمے کے معنی کا نہیں پتا، کلمے کے ترجمے کا نہیں پتا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ترجمے کا تو پتا ہے، معنی کا تو پتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں؟ اس کی اگر چشمدید گواہی دیکھنی ہو تو آپ محلے کی مسجدوں میں چلے جائیں، محلے کی مسجد میں جا کے دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں نہیں آئے اور کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آئے۔ ان کو نہ دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کے گھر کے اندر کتنے مرد حضرات ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں جا کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے گھر کے اندر مسجد بنائی ہوتی، مسجد البیت اسے کہتے ہیں، وہاں بھی کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کی سہولت اتنی ہے، جہاں زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پاکیزہ فرما دیا ہے، لیکن پاکیزہ فرمانے کا مطلب جہاں نماز کا وقت ہو جائے، آپ کو مسجد نہیں ملی، آپ نماز ادا کر لو، باوضو ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سجدے نہیں کرتے، ان کی جبینیں، ان کے ماتھے سجدے سے محروم۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ رزق ہم کتنا کھلا رہے ہیں، کیسا کھلا رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے گھر کے اندر رویوں کو کیسا کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود اگر اولاد نافرمانی کرتی ہے، آپ کے ملازم نافرمانی کرتے ہیں، آپ کے ماتحت نافرمانی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، تو اس نافرمان اولاد کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ ایک عمل شروع کر لیں۔ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک اور 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ سورۃ الطارق کی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے سورۃ الطارق، اس کی یہ آیت مقدسہ ہے۔ یہ پڑھ کر اولاد کی اصلاح کے لیے اور فرما برداری کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک میری اولاد کو، میرے بچوں کو، میری بچیوں کو تابعدار فرما دے، فرما بردار فرما دے، ان کو نافرمانی کی لعنت سے محفوظ فرما۔ تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اور جب آپ 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں گے تو 100 مرتبہ آیت مبارکہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر دیں۔ وہ پانی آپ نے اپنے بچوں کو پلانا ہے، اور دل کے اندر آپ نے تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو میرے فرما بردار بنا دے، میری ذریت کو، میری اولاد کو، میری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے بڑوں کا فرما بردار رکھنا۔ اب دعا سن لیجئے، وہ دعا کون سی ہے؟
सूरत तारिक की वो आयत मुक़द्दसा का कि हिस्सा है, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। 100 मरतबा आप इस आयत मुक़द्दसा को पढ़ें। अव्वल आखिर आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लें, दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ये पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ये पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह ये पढ़ सकते हैं आप। कोई सा भी दुरूद पाक आप अव्वल आखिर 11 बार पढ़ें। 100 मरतबा ये आयत मुबारका पढ़ें और फिर पानी के ऊपर दम करके सारे बच्चों को पिलाएं। 11 दिन तक पिलाते रहें। अफाका हो जाए तो ठीक है, अगर कोई कसर रह जाए तो फिर 11 दिन के लिए पढ़ के पानी रख लें और रोज़ाना उनको पिलाते रहें। इंशाअल्लाह औलाद नाफरमान जो है, गुस्ताख जो है, बेअदब जो है, वो औलाद ताबेदार हो जाएगी, फर्मा बरदार हो जाएगी, खिदमत गुजार हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ नमाज पंजगाना की पाबंदी भी करनी है और ख़ुद बच्चों को नमाज का हुक्म भी देना है और रिज़्क़ हलाल खिलाने की उनको कोशिश करनी है और हर तरह के नजायज़ और हराम कामों से बचने की कोशिश करनी है। मेरी दुआ है, चलें दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। जितने भी लोग जादू जिन्नात से परेशान, उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो औलाद के हाथों परेशान है, नाफरमान औलाद, गुस्ताख बेअदब औलाद के हाथों से, या अल्लाह पाक उन माँ बाप के बच्चों को फरमा बरदार और ताबेदार फरमा। या इलाही तमाम मुसलमानों को, तमाम उम्मत मुहम्मदिया को या अल्लाह पाक इत्तिफाक़ व इत्तेहाद अता फरमा और तमाम की परेशानियां दूर फरमा। जिसने भी दुआओं के लिए दरख्वास्त की है, या अल्लाह पाक पूरी दुनिया से जितने मुसलमान हमारे साथ दुआ में शामिल हैं या जिन्होंने दुआओं के लिए पहले से कमेंट भेजे हुए हैं और अपने मैसेजेस के ज़रिए से उन्होंने दरख्वास्त की हुई है, या अल्लाह पाक उन तमाम की हजात को, तमाम की दुआओं को, तमन्नाओं को तेरे दरबार आलीशान में पेश करते हैं। या अल्लाह तो सब के नामों से, कामों से वाकिफ़ है। या इलाही उन तमाम की दुआओं और हजात को पूरा फरमा। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह सब की परेशानियाँ दूर फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबी खैर खल्क़ी मुहम्मद।